القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ نفل بشروع واجب شود اگر فاسد کند دوگانہ قضا کند. مسئلہ نفل نماز شروع کرنے سے واجب ہو جاتی ہے، اگر اسے توڑ دے تو 2 رکعت قضا کرے گا. یہاں سے صاحب کتاب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی نفل نماز سے متعلق کچھ اور مسائل کو بیان کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے مسئلہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ آدمی کو اختیار ہے چاہے نفل نماز پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن اگر کوئی نفل نماز کو شروع کر دیتا ہے اور شروع کرنے کے بعد پھر اس کو توڑ دیتا ہے، تو وہ نماز جو پہلے اگر اس نے شروع نہ کیا ہوتا تو اس کے ذمے کوئی ضروری نہیں تھا، واجب نہیں تھا، مگر شروع کرنے کے بعد توڑنے کی وجہ سے اب وہ نماز، اس نماز کی قضا اس پر واجب ہو جائے گی. اب اس میں 2 چیزیں دیکھیے. ایک آدمی نے 2 رکعت نماز کی نیت کی، مثال کے طور پر 2 رکعت نفل نماز کی نیت کی، شروع کر دی، نماز کے اندر شامل ہو گیا، داخل ہوا، پھر اس نے توڑ دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ 2 رکعت نماز ہی کی قضا کرے گا. لیکن اگر کسی نے 4 رکعت نماز کی نیت باندھی نفل نماز کی اور اس کو قاعدہ اولا سے پہلے توڑ دیا، یعنی 2 رکعت نماز پوری نہیں ہوئی ہے، اس کو توڑ دیا، تو کیا اس صورت کے اندر 2 رکعت نماز واجب ہوگی یا 4 رکعت نماز کی قضا واجب ہوگی؟ اس میں اختلاف ہے، اور یہ بڑی کتابوں کے اندر آپ پڑھیں گے کہ یہ سب اصولی اختلاف ہے، یہ سب فروعی اختلاف نہیں ہے، اصولی اختلاف ہے. تو کہتے ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک تو 2 رکعت نماز قضا کرے گا، ونزد امام ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی اور حضرت امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر نیت 4 گانا کردہ بود، اگر 4 رکعت کی نیت کر رکھی ہو وہ پیش از قاعدہ اولا فاسد کردہ اور قاعدہ اولا سے پہلے توڑ دیا، 4 رکعت قضا کند، تو 4 رکعت نماز ہی کی قضا کرے گا. تو یہ اختلاف ہو گیا، اور اس کی دلیل وجہ یہ ہے نا کہ جب تک آدمی نفل نماز جو ہے اصل 2 ہی رکعت ہے، اور جب آدمی 4 رکعت کی نیت باندھتا ہے تو اس پر 2 ہی رکعت لازم ہے. جب آدمی قاعدہ اولا کر کے 3ری رکعت کے لیے جب کھڑا ہو جاتا ہے تب ایسا ہے گویا کہ اس نے پھر سے تکبیر تحریمہ کہہ کے نفل نماز کی نیت باندھی. ٹھیک ہے، لیکن امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے آدمی 4 رکعت نفل نماز کی نیت کر لیا اس پر 4 رکعت واجب ہو گئی. یہ احناف کا اختلاف ہے اس کے اندر. کہہ رہے وہ ہمیں خلاف اس درآ کے 4 رکعت نفل گزارد ودر ہر رکعت ودر ہر 4 رکعت قرات ترک کند یا در یک ترک الشفع ثانیہ قرات کند. و بس کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح کا اختلاف ایک دوسرے مسئلے کے اندر ہے، اور اس مسئلے کے اندر چند صورتیں بنتی ہیں. تو قبل اس سے کہ ان صورتوں کو ہم سمجھیں، سب سے پہلے آپ یہاں ایک اصطلاحی الفاظ کو جان لیں. دیکھیے جب شیخین کہا جاتا ہے نا، تو شیخین سے امام ابو حنیفہ اور امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ مراد ہوتے ہیں. اور جب طرفین کہا جاتا ہے تو طرفین سے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مراد ہوتے ہیں. اور جب صاحبین کہا جاتا ہے تو اس سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مراد ہوتے ہیں. اس کو اور ذہن میں رکھیں. اب صاحب کتاب نے چند شکلیں بتائی ہیں اور یہ اختلاف اصولی ہے.
تو جب اصولی اختلاف ہے تو چند شکلیں ایسی ہوں گی جس میں ائمہ ثلاثہ کا اتفاق ہوگا، ٹھیک ہے، چند شکلیں ایسی ہوں گی جو مختلف بھی ہوں گی، مگر دونوں کی بنیاد الگ الگ ہوگی۔ کہ ہمیں خلاف بس اور اسی طرح کا اختلاف ہے درآں کہ اس شکل میں 4 رکعت نفل گزارت، کسی نے 4 رکعت نفل ادا کی، ودر ہر 4 رکعت قرات ترک کند، اور چاروں رکعتوں کے اندر اس نے قرات کو ترک کر دیا، پہلی رکعت کے اندر بھی قرات نہیں کی، دوسرے کے اندر بھی نہیں کی، تیسرے کے اندر بھی نہیں کی، چوتھے کے اندر، ایک شکل ہی۔ یا در یک رکعت الشفع ثانیہ قرات کند، دیکھیے شفع سے مراد 2، ٹھیک ہے، تو شفع اول کیا ہوگا؟ پہلی 2 رکعت، اور شفع ثانیہ دوسری 2 رکعت، تو قاعدہ اولیٰ سے پہلے جو 2 رکعتیں ہیں اس کو شفع اول کہیں گے، اور قاعدہ اولیٰ کے بعد جو دوسری 2 رکعت ہیں اس کو شفع ثانیہ کہیں گے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ یا در یک رکعت الشفع ثانیہ قرات کند و بس، یا شفع ثانیہ کی ایک رکعت کے اندر بس اس نے قرات کی، 2 شکلیں ہو گئی۔ آگے ہے وہ اگر قرات کرد در 2 رکعت اولین فقط یا در 2 رکعت اخرین فقط، تیسری شکل، اگر اس نے قرات کیا پہلی 2 رکعتوں کے اندر صرف یا آخر کی 2 رکعتوں کے اندر صرف، یا ترکت قرات در یک رکعت از اولین یا در یک رکعت از اخرین، یا اس نے قرات کو ترک کیا در یک رکعت از اولین پہلی 2 رکعتوں میں سے ایک رکعت کے اندر، یا در یک رکعت از اخرین یا آخری کے 2 رکعتوں میں سے ایک رکعت کے اندر، یہ 4 شکلیں ہو گئی۔ کہہ رہے در این 4 صورت باتفاق 2 گانا قضا کنند، تو ان 4 صورتوں کے اندر بالاتفاق 2 رکعت نماز قضا کرے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک متفقہ مسئلہ ہے، لیکن میں نے جیسا بتایا کہ اصولی اختلاف ہے، اور سب کے نزدیک ان 4 شکل کے اندر 2 رکعت نماز قضا کی جائے گی، مگر سب کی دلیل الگ الگ ہوگی۔ اب یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو قاعدہ ہی بتا دیا جائے جس کی وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے۔ دیکھیے قاعدہ یہاں حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے، اور قاعدہ یہ ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرات کے چھوڑنے کی وجہ سے اگر پہلی 2 رکعتوں میں فساد آ گیا ہے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی تحریمہ باطل نہ ہوگی، اور دوسری 2 رکعتوں کا شروع کرنا صحیح سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کسی نے 4 رکعت نماز کی نیت باندھی اور اس نے قرات کو چھوڑ دیا، قرات تو فرض ہے نا، مطلقاً قرات فرض ہے، تو ترک قرات کی وجہ سے اگر پہلی 2 رکعتوں میں فساد آ گیا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی تکبیر تحریمہ باطل نہ ہوگی، اور دوسری 2 رکعتوں کا شروع کرنا صحیح سمجھا جائے گا۔ اس کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے نماز یہ شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے، اگر کسی نے نیت باندھی 4 رکعت کی یا 2 رکعت کی اور تکبیر تحریمہ نہیں کہا تو نماز کے اندر آدمی داخل نہیں ہوگا۔ اب یہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر آدمی نے نفل نماز شروع کیا ہے اور 4 رکعت کی نیت باندھی ہے تو اس کی نماز اصلاً 2 ہی رکعت ہے، جب 2 رکعت کے بعد وہ قاعدہ کر کے تیسری رکعت جو ہے کے لیے کھڑا ہوگا تو وہ ایسا مانا جائے گا کہ گویا اس نے جو ہے ایک اور تکبیر تحریم کر کے نماز شروع کی ہے، تو اس تحریمہ کی بنا جو ہے پہلے والی تحریمہ پہ ہوگی۔ تو اگر کسی نے ترک قرات کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو گئی تو امام ابو یوسف کے نزدیک اس کی تکبیر تحریمہ باطل نہیں ہوگی، جب تکبیر تحریمہ باطل نہیں ہوگی تو آخر کی 2 رکعتیں شروع کرنا اس کا صحیح سمجھا جائے گا۔ اور امام محمد کے نزدیک اگر پہلی 2 رکعتوں میں سے کسی ایک رکعت میں بھی قرات چھوڑ دی تو تحریمہ باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور دوسری 2 رکعتوں کے شروع کرنا صحیح نہ سمجھا جائے گا۔ اور امام اعظم کے نزدیک اگر پہلی 2 رکعتوں میں قرات چھوڑنے کی وجہ سے فساد پیدا ہوا ہے تو تحریمہ باطل ہو جائے گی، اور دوسری 2 رکعتوں کا شروع کرنا صحیح نہ ہوگا۔
اور اگر صرف ایک رکعت میں قرات ترک کی ہے تو تحریم باطل نہ ہوگی اور دوسری 2 رکعتوں کا شروع کرنا صحیح ہوگا۔ اب یہ تو مذاہب ہو گئے۔ اب دیکھیے، اب اگر کسی نے نفلوں کی 4 رکعتوں میں قرات نہ کی یا دوسری 2 رکعتوں میں صرف ایک میں قرات کی تو امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک صرف 2 رکعتوں کی قضا ضروری ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تحریم باطل ہو چکی ہے، اور چونکہ دوسری 2 رکعتوں کا شروع کرنا ہی صحیح نہیں ہوا جب تک وہ تحریم باطل ہو گئی، لہٰذا ان کے لازم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور امام ابی یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک چونکہ تحریم باطل نہیں ہوئی تھی، لہٰذا دوسری 2 رکعتوں کا شروع کرنا صحیح ہو گیا۔ اب چونکہ ان کو قرات نہ کر کے فاسد کیا ہے، لہٰذا ان کی بھی قضا ضروری ہوگی۔ یہ 4 شکلوں کا حکم ہو گیا۔ وَأَغَرْ قرات کر در یک رکعت از اولین، اور اگر پہلی 2 رکعتوں میں سے ایک رکعت کے اندر اس نے قرات کیا ہے، نہ غیر نہ کہ اس کے علاوہ میں، یا در یک از اولین، یا پہلی 2 رکعتوں میں سے ایک میں کیا ہے، و ایک از اخرین، اور آخری 2 رکعتوں میں سے ایک میں کیا ہے، درین 2 صورت، تو ان 2 شکلوں کے اندر نزد محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دوگانہ قضا کند، تو دوگانہ قضا کند، 2 رکعت قضا کرے گا۔ ونزد شیخین، اور شیخین کے نزدیک 4 گانا 4 رکعت قضا کرے گا۔ وَأَز ترک کردن قاعدہ اولا، اور قاعدہ اولا کی ترک کرنے کی وجہ سے نزد محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز باطل شود، نماز باطل ہو جائے گی۔ ونزد شیخین، اور شیخین کے نزدیک باطل نہ شود، نماز باطل نہیں ہوگی، بلکہ سجدہ سہو لازم آئے گا اگر سہون ترک کر دے، اگر اس نے سہون ترک کیا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی مشکل شکلیں ہیں اور یہ مبتدی طلبہ کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی۔ یہاں ان کا نقشہ بنا دیا گیا ہے، ان نقشے کی مدد سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے یہاں خاص رکعت کے قرات سے خالی ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ قاف سے مراد قرات ہے، اولین پہلی 2 رکعتیں، اخرین آخر کی 2 رکعتیں۔ شیخین سے امام ابو حنیفہ اور امام ابی یوسف رحمۃ اللہ مراد ہے، طرفین سے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ مراد ہے، اور صاحبین سے امام ابی یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ مراد ہے، اور بالاجماع سے مراد تینوں امام مراد ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو ہے کل 15 شکلیں ہو جائیں گی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ رکعت اولا یعنی 4 رکعت کے اندر اس نے قرات نہیں کیا ہے، تو اس شکل کے اندر جو ہے بالاتفاق قضا کرنی ہوگی، لیکن فرق یہ ہے کہ طرفین کے نزدیک پہلی 2 رکعتیں قضا کی جائے گی، اور امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 4 رکعت کی قضا کرنی ہوگی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ تیسری رکعت کے اندر یعنی اخرین میں سے پہلے کے اندر اس نے قرات کیا ہے، تو پہلی 2 رکعتوں کو طرفین کے نزدیک اور امام ابی یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک 4 رکعت کی قضا کی جائے گی۔ نمبر 3 پر ہے صرف جو ہے اخرین میں سے آخری رکعت کے اندر اس نے قرات کیا ہے، تو طرفین کے نزدیک پہلی 2 رکعتیں قضا کی جائے گی، اور امام ابی یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک 4 رکعت قضا کی جائے گی۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ اخرین میں اس نے جو ہے اولین کے اندر اس نے قرات کیا ہے، تو بالاتفاق اخرین کی قضا کی جائے گی۔ 5ویں شکل یہ ہے کہ اخرین کے اندر اس نے جو ہے قرات کیا ہے، تو پہلی 2 رکعتیں بالاتفاق قضا کی جائے گی۔ 6ٹھی شکل یہ ہے کہ اس نے پہلی رکعت کے اندر قرات نہیں کیا، باقی 3 کے اندر قرات کیا ہے، تو بالاتفاق اولین کی قضا کی جائے گی۔ 7ویں شکل یہ ہے کہ اس نے جو ہے پہلی رکعت کے اندر اور تیسری رکعت کے اندر، پہلی رکعت یعنی صرف دوسری رکعت کے اندر اس نے جو ہے پہلی رکعت کے اندر اور تیسری رکعت کے اندر اور چوتھی رکعت کے اندر قرات کیا، اور دوسری رکعت کے اندر اس نے ترک قرات کیا ہے، تو بالاتفاق پہلی 2 رکعتیں قضا کی جائے گی۔ 8ویں شکل یہ ہے کہ
اس نے جو ہے صرف تیسری رکعت کے اندر ترک قرات کیا تو بالاتفاق آخر کی 2 رکعتیں قضا کی جائیں گی۔ نویں شکل یہ ہے کہ اس نے صرف آخری رکعت کے اندر ترک قرات کیا تو آخر کی 2 رکعتیں قضا کی جائیں گی بالاتفاق۔ اس کے بعد یہ 10ویں شکل ہے، اس کے اندر اس نے جو ہے پہلی رکعت کے اندر قرات کیا، باقی کے اندر ترک کیا اس نے، تو شیخین کے نزدیک 4 رکعت اور امام محمد کے نزدیک پہلی 2 رکعتیں۔ 11ویں شکل یہ ہے کہ اس نے صرف دوسری رکعت کے اندر قرات کیا، باقی کے اندر ترک کیا ہے، تو شیخین کے نزدیک 4 رکعت نماز قضا کی جائے گی اور امام محمد کے نزدیک پہلی 2 رکعتیں۔ 12ویں شکل یہ ہے کہ اس نے پہلی رکعت کے اندر قرات کیا اور تیسری رکعت کے اندر قرات کیا اور تیسری اور دوسری اور چوتھی رکعت کے اندر ترک قرات کیا، تو شیخین کے نزدیک 4 رکعت قضا کی جائے گی اور امام محمد کے نزدیک پہلی 2 رکعتیں قضا کی جائے گی۔ 13ویں شکل یہ ہے کہ اس نے جو ہے دوسری رکعت کے اندر اور چوتھی رکعت کے اندر قرات کیا، پہلی اور تیسری کے اندر ترک قرات کیا، تو 4 رکعتیں قضا کی جائے گی شیخین کے نزدیک اور امام محمد کے نزدیک پہلی 2 رکعتیں نماز قضا کی جائے گی۔ 14ویں شکل یہ ہے کہ اس نے جو ہے پہلی رکعت کے اندر اور چوتھی رکعت کے اندر قرات کیا، دوسری اور تیسری کے اندر ترک قرات کیا، تو شیخین کے نزدیک 4 رکعتیں قضا کی جائے گی اور امام محمد کے نزدیک پہلی 2 رکعتیں قضا کی جائے گی۔ 15ویں اور آخری شکل یہ ہے کہ اس نے دوسری رکعت اور تیسری رکعت کے اندر قرات کیا ہے اور پہلی اور چوتھی کے اندر ترک قرات کیا ہے، تو شیخین کے نزدیک 4 رکعتیں نماز قضا کی جائے گی اور امام محمد کے نزدیک پہلی 2 رکعتیں قضا کی جائے گی۔ تو یہ کل 15 شکلیں ہو گئیں۔ آگے ایک چھوٹا سا مسئلہ بیان ہے کہ اگر نظر کرد کے فردہ نماز نفل گزارم، اگر اس نے نظر کیا ہے، منت مانی کہ آئندہ کل نفل نماز میں پڑھوں گی یا روزہ دارم یا روزہ رکھوں گی، بس حائضہ شد اور دوسرے دن وہ حیض والی ہو گئی، یعنی حیض آ گیا، اب ظاہر سی بات ہے جب حیض آنے کی وجہ سے تو روزہ نہیں رکھ پائے گی، کہہ رہے قضا لازم آیت، تو قضا اس پر لازم ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے اس کا التزام کیا تھا۔